اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم UPS بنگرگنڈ کلاس 8 سبجیکٹ اردو سبق زعفران ڈیٹ 6/10/2020 السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے پڑھا ہے سبق زعفران۔ آج ہم اسی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ بچوں، جب جولائی اور اگست کے مہینے میں ان بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں، ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اکتوبر میں جب پھول نکل آتے ہیں، پھر ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک خوبصورت باغ ہوتا ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ اکتوبر میں جب ان کے پھول نکل آتے ہیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے ایک خوبصورت باغ ہوتا ہے۔ دھوپ میں جب زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً شاہی زعفران، مونگر، لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں اس کی مانگ زیادہ بڑھتی ہوئی ہے۔ اس مانگ سے کشمیری زعفران کی تجارت میں زیادہ اضافہ ہو رہی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری بڑے پیمانے سے فروغ دینے کے لیے ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں۔ ایک منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں میں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ امید ہے کہ سائنس نے نئے طریقوں سے اس کی کاشت کرنے کی کوشش کی اور کالیداس نے اپنے نظموں میں زعفران کے حسن کی خوبصورتی بہت زیادہ بیان کی ہے۔ اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تمام دنیا میں اس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جائے گی۔ باقی شکریہ۔